نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے، جس میں بظاہر تو 5 علامات ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، بس مذکر مؤنث اور واحد اور جمع کا فرق ہے۔ اس میں 5 علامات الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللائی، یہ 5 علامات قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ سب الفاظ جو ہیں 2 کلمات، 2 جملوں کے درمیان رابطہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا ترجمہ جو، جس، جن کو، جنہیں، جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے بچے کو بھیجا، وہ آ کے کہتا ہے ایک آدمی آیا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد دوبارہ کہتا ہے کل بھی آیا تھا۔ آپ کو بات سمجھ تو آئی لیکن مکمل نہیں، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یہ بندہ 2 باتیں کر رہا ہے۔ پہلی بات تو اس نے یہ کیا ہے کہ ایک آدمی آیا ہے، پھر دوسری بات کر رہا ہے کل آیا تھا۔ تو یہ مجھے کیا خبر دے رہا ہے؟ اب آنے کی خبر دے رہا ہے، کل آنے کی خبر دے رہا ہے۔ جملہ اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا ایک آدمی آیا ہے۔ وقفے کے بعد بولا کل بھی آیا تھا۔ تو بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی جملے کو اگر وہ اس طرح کہے ایک آدمی آیا ہے جو کل بھی آیا تھا، اب سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فوراً سمجھ آئے گی کہ ایک ہی آدمی ہے جو آج بھی آیا ہوا ہے اور کل بھی آیا تھا۔ تو 2 جملوں کا رابطہ کروا دیا ہے لفظ جو نے۔ اب جو کا عربی زبان میں ترجمہ ہے الذی، جو کا عربی زبان میں کیا ترجمہ ہے؟ الذی۔ تو جو کہیں، جس کہیں، جن کہیں، جنہیں کہیں، جنہوں نے کہیں، جتنے بھی الفاظ ہوں گے یہ سارے رابطے کے لیے 2 جملوں کا آپس میں رابطہ کروا دیں گے۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ الذی، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ واحد مذکر کے لیے۔ جب الذی کا لفظ آئے گا تو اس سے کوئی مؤنث مراد نہیں ہوگی، ترجمہ تو وہی ہونا ہے جو، ترجمہ کون سا ہوگا؟ جو، جس، لیکن مراد کیا ہوگا؟ واحد مذکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہو الذی ینزل الغیث، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے جو، ہوا سے مراد وہ، تو وہ سے مراد کون ہے؟ الذی، جو، ینزل الغیث، بارش اتارتا ہے۔ الغیث نیا لفظ ہے، نزل ینزل تنزیل، نازل، نزول، شان نزول، انزال، سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ینزل الغیث جو اتارتا ہے بارش کو، اللہ وہ ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے، کون ہے وہ؟ جو بارش اتارتا ہے۔ تو وَهُوَ سے بات سمجھ نہیں آتی، الَّذِي نے آگے بات سمجھائی کہ اللہ وہ ذات ہے جو بارش اتارتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، تو تعارف میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ اتبعوا النور الذی انزل معہ، پیروی کرو اس نور کی جو اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
اتبعو پیروی کرو، اتباع متبع سنت، تابع فرما بردار سب اسی سے ہے، پیروی کرو اس نور کی الذی جو انزل ماہ اتارا گیا ہے اس کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کی پیروی کرو، اللہ کی کتاب کی پیروی کرو جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کیا نہیں کہہ سکتے تھے کہ پیروی کرو اس نور کی جو میں نے نازل کر دیا؟ اللہ فرما رہے ہیں جو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، اس کو نور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دستور حیات ہے، دستور عمل ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بنانی ہے۔ دوسری علامت آ گئی الذین، یہ الذین کی جمع ہے، الذین جمع ہے کس کی؟ الذی کی۔ اور یا نون آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، جمع کے لیے آتا ہے، پڑھا ہوا ہے نا سبق، واو الف واو نون زبر نا، یا نون زبر نا، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو الذی کے آخر میں وہی نون زبر نا جمع والا آیا ہے، الذی کی جمع الذین، تو یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوگا، ترجمہ جو بھی ہو سکتا ہے، جن بھی ہو سکتا ہے، جنہوں نے بھی ہو سکتا ہے، جہاں جیسا لفظ آپ کو مناسب لگے وہاں ویسا ترجمہ کر لیں، مطلب ایک ہی ہے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا، ہم نے پکڑ لیا۔ بھائی کس کو پکڑ لیا؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اخذنا سے بات سمجھ نہیں آتی نا، اور ہم نے پکڑ لیا، بھائی کن کو پکڑ لیا، کس مقصد کے لیے پکڑ لیا؟ تو فرمایا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کو پکڑا ہے ہم نے کس کو پکڑا ہے؟ ظالموں کو۔ تو جو الذین جو ہے، جو جنہوں نے کا معنی دے رہا ہے، یہ رابطہ کروا رہا ہے، بات سمجھا رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اولئک الذین صدقوا، یہ الگ آیت ہے، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہ وہ لوگ ہیں۔ بھائی کون لوگ ہیں؟ الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، سچ بولا، سچائی کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا۔ مومن کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ خشوع کیا چیز ہے؟ یہ مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے نا، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع خشیت الہی ایک لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، اور نماز کے حوالے سے ہم لفظ بولتے ہیں نماز خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ خشوع خشیت، اللہ کا خوف اور ڈر، خضوع تواضع، یعنی نماز میں اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور عاجزی بھی ہونی چاہیے، دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ اس کی وضاحت میں آپ کو بتانا چاہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر سوال کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اسی طرح یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث جبریل مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث جبریل علیہ السلام۔ تو ان سوالوں کے ساتھ ایک سوال یہ تھا، مل احسان، اللہ کی عبادت احسان کے ساتھ کرو، تو یہ احسان کیا چیز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے۔ اب یہ ایمان کا بڑا اونچا درجہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جھکے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اس کی عبادت کرے، نماز پڑھے،
لیکن اس کے ذہن میں تصور یہ ہو کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایمان ہے، ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں ایمان کی یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو گھبرانا نہیں، پھر کم از کم یہ کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تمہارا خالق اور مالک تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسری علامت ہے جی اللتی، اور یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ترجمہ وہی ہے جو جس۔ قرآن مجید میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی ہے۔ تو اللتی مؤنث ہے چونکہ لفظ نعمت مؤنث ہے، لفظ نعمت مؤنث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور تم سب ڈر جاؤ اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَاتَّقُوا تقوی سے نکلا، تم سب ڈر جاؤ، النار آگ سے۔ لفظ النار عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے اللتی مؤنث والا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو تم اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو تم سب اس جان کو جسے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تقتلو قتل سے نکلا ہے، قتل قاتل مقتول قتال اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ولا تقتلو، اور مت قتل کرو تم، النفس، نفس جو ہے عربی زبان میں مؤنث ہے، نفس نفسا نفسی جسے اردو میں ہم کہتے ہیں، تو یہ نفس کا معنی نفس ہوتا ہے، جان ہوتا ہے، یہ عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے اللتی اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق، سوائے حق کے۔ تو حق یہ ہوتا ہے کہ جب قصاص ہو، قصاص کا معاملہ ہو، کسی کو ناجائز قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ چوتھی اور پانچویں دو علامتیں اکٹھی ہیں، اللاتی اور اللائی، یہ جمع مؤنث کے لیے، یہ کس کے لیے ہیں؟ جمع مؤنث کے لیے۔ واحد مذکر کے لیے اللذی، جمع مذکر کے لیے اللذین، واحد مؤنث کے لیے اللتی، اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی اور اللائی۔ یہ دونوں الفاظ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ترجمہ وہ سب مؤنث جو یا جنہوں نے کیا جائے گا۔ اللاتی قطعنا ایدیہن، وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ دیے اپنے ہاتھ، وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ دیے اپنے ہاتھ۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں تم میں سے، انہیں جو ہے گھروں میں بند کر دو، انہیں تکلیف دو، یہ جو فحاشی پھیلاتی ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ سبق کا خلاصہ، الذی واحد مذکر کے لیے ترجمہ جو جس نے، اللتی واحد مؤنث کے لیے ترجمہ وہی جو جس نے،
الذین جمع مذکر کے لیے ترجمہ جو جن جنہوں نے، جمع کے حوالے سے جمع کے الفاظ آ جائیں گے نا ترجمے میں، اور اللاتی اور اللائی جو اور جنہوں نے، یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے۔ الحمدللہ سبق مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔